السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسی ہے میری بہنیں؟ ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ ایک اور نیا ایشو آج صبح صبح یہ دیکھیں میرا موبائل ہینگ ہو چکا ہے اور بالکل کام چھوڑ دیا اس نے، کام بالکل نہیں کر رہا، مطلب کہ آرڈر چل رہا تھا اس کے درمیان ہینگ ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے اس کا کور وغیرہ اتارا ہے، بھئی کچن میں گرمی زیادہ ہے نا تو وہ ہیٹ اپ ہو گیا۔ تو یہ دوسری ڈیوائس میری بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اس پہ مجھے آرڈر آئے ہیں اور اس پہ مجھے اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آرڈر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیونکہ یہ ایک جگہ سے ہل ہی نہیں رہا، بس ادھر ہی چل رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تب تک میں نے پھر لیے لیپ ٹاپ گھر پڑا تھا نا، ہسبینڈ کا لیپ ٹاپ پڑا تھا نا، تو اسی پہ ہی میں نے آن کر لیا، کیونکہ پورٹل وغیرہ اسی میں تھا نا، میرا لاگ ان تھا۔ تو میں نے کہا چلو اسے فون کیا ہسبینڈ کو، بھی یہ مسئلہ ہو گیا دوسرے نمبر سے، گھر پہ دوسرے نمبر سے کال کی بھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو لیپ ٹاپ پہ آن کرو، تو پھر میں آؤں گا نا، مطلب کہ شام میں آؤں گا تو میں چیک کروں گا بھی کیا مسئلہ بنا ہے، یہ میں پھر کروا لوں گا چیک۔ تو یہ مجھے آرڈر آ گیا تھا ساتھ ادھر ہی لیپ ٹاپ پہ۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے 3 آرڈر آئے تھے، وہ 2 آرڈر آئے تھے، سوری 2 آرڈر آئے تھے، وہ میں نے ریسیو کی ادھر ہی لیپ ٹاپ پہ ہی ریسیو کیے تھے۔ تو ابھی یہ میرے پاس تیسرا 83 نمبر آرڈر ہے۔ 80 پہ وہ مطلب کہ بند ہو گیا تھا موبائل، 80 پہ ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ آپ پتہ نہیں دن میں کتنے آتے ہیں، لیکن وہ ادھر ہی رکا ہوا ہے، 80 پہ ہی رکا ہوا ہے، 80 پہ رکا ہوا ہے، اور ابھی یہ 83 میرا آرڈر چل رہا ہے۔ چلے یا اللہ، اللہ خیر کرے بھئی، یہ ٹھیک ہو جائے اور میرا موبائل ٹھیک ہو جائے۔ میں کیا کروں گی موبائل کے بغیر؟ موبائل کے بغیر کیا کروں گی میں؟ تو چلے شام تک تو ویٹ ہی کرنا پڑے گا اب بھی کیا بنتا ہے اس کا۔ تو چلے یہ دیکھتے ہیں ابھی کیا بننے گا۔ ہسبینڈ آئیں گے تو پھر وہ لے کے جائیں گے اس کو اور ٹھیک کروائیں گے، تب تک ہم یہی کریں گے۔ اور آرڈر یہ میں نے پیک کر لیا ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو آرڈر پیک کر لیا ہے، اور پیک کرنے کے بعد میں نے دیکھنے لگی تھی رائڈر کہاں ہے، رائڈر بس پہنچنے ہی والا ہے تھوڑی دیر تک، اور میں نے اس کو ریڈی فار ڈیلیوری کر دیا کیونکہ میری طرف سے پیک ہوا پڑا ہے۔ تو یہ دیکھیں 83 آرڈر نمبر ہے، تو دکھاؤں گی میں آپ کو، اور آگے بھئی میرا کیا بنتا ہے، موبائل ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اور یہ آلو انڈے کی بھجیا تھی، روٹیاں تھیں، مکس دال تھی، دال چاول تھے۔ تو اور یہ میرے نا میں نے دکھایا آپ کو آگے نیکسٹ ڈے کی میری یہ تھی، یہ تقریباً تیسرے دن کی ویڈیو تھی۔ ایک دن تو نہیں میرا موبائل ٹھیک ہوا، کیونکہ وہ ادھر ہی جہاں لے گئے تھے نا ہسبینڈ، ادھر ہی انہوں نے رکھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کل لے کے جائیے گا۔ تو پھر میرے ایک دن پورا میں نے ادھر لیپ ٹاپ پہ ہی آرڈر ریسیو کیے تھے۔ وہ تیسرے دن کے بعد تیسرے دن پھر میرا موبائل واپس آیا، اور میں نے آرڈر بنانا مطلب کہ ادھر ریسیو کرنے شروع کیے، میرے ایپ چلی اور موبائل چلا، اور انہوں نے بس جسٹ یہی کہا تھا کہ یہ ہیٹ اپ ہو گئے بھئی، اس کو گرمی میں نہ رکھا کریں آپ۔ تو وہ میں ہر وقت چولہے کے پاس لے کے کھڑی رہتی ہوں اس کو، تو انہوں نے کہا تھا بس یہ ہیٹ اپ ہوا ہے، تو آئندہ سے پنکھے کے سامنے رکھوں گی، ادھر چولہے کے پاس بالکل نہیں لے کے جاؤں گی۔ اچھا، یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ایک کسٹمر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بھئی، دونوں ڈیوائسوں پہ مجھے آرڈر آ گیا، سیم کسٹمر کا دونوں ڈیوائسوں پہ آرڈر آ گیا ہے۔ اس پہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں، اور اس دوسرے پہ بھی میرا کینسل ہوا ہوا آرڈر۔ اچھا، اس ڈیوائس والا آرڈر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس والا انہوں نے کینسل کر دیا کہ مسٹیک سے ہوا ہے یسٹرڈے میں۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو نام بھی شو کروائی، یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی کرتے ہیں کسٹمر بھئی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں 2 جگہوں پہ آرڈر کر رہا ہوں، تو یہ مسٹیک سے ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو کیا ملتا ہے بھئی، اگر میں نے 2 بنا کر آرڈر بھیجے، صبح صبح میرے فرسٹ آرڈر یہی تھے، اور ایک کینسل ہو گیا اور ایک ڈیلیور ہو گیا، بھئی ایسے تھوڑی کرتے ہیں بھئی۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ بھئی یہ ہم 2 کر رہے ہیں اور مسٹیک سے دوسرا ہوا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دوسرا بھی اسی میری ڈیوائس پہ آرڈر آ گیا، اور پھر مجھے پتہ چلا اچھا اس طرح بھی کسٹمر کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تو مطلب کہ ڈیلیور ہونے سے پہلے، بننے سے پہلے آپ کینسل کر دینا، اس پہ آپ کو کون سی پلنٹی پڑنی ہے جو مجھے کچھ ہونا ہے۔ آپ کا ویسے بھی کیش آن ڈیلیوری ہے، جیسے بھی ہے آن لائن پیمنٹ ہے، آپ کی پیمنٹ وغیرہ آن لائن ہو تو وہ پھر واپس نہیں ملتی اگر آپ کینسل کریں، تو آپ کا کیش آن ڈیلیوری ہو آپ ویسے کینسل کر سکتے ہیں۔ آپ نے میرے مطلب کہ وہ ایک دفعہ میں نے سارا بنا کے بھیجا، رائڈر کا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا، میرا ٹائم ویسٹ ہوا، اس طرح تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ساتھ مجھے اور آرڈر آئے ہوئے ہیں، آج فی الحال مجھے غصہ ہے پر کسٹمر پہ
اور یہ ڈیل 3 ہے، اس کا میں ٹائم کم کر رہی ہوں، ٹائم کم کر کے تو اس کو میں کر دوں گی ریڈی فار ڈلیوری، کیونکہ روٹیاں بھی بنا لی ہیں اور بھنڈی بھی گرم بنا لی ہے۔ بھنڈی میں نے جسٹ گرم ہی کرنی تھی کیونکہ بنی ہوئی پڑی تھی، اور اوپر چنا چاٹ بھی میں نے بنا لیا۔ اچھا چنا چاٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے بنائے نا تو بہت مزے کی بنتی ہے۔ آج باہر ہم جو ہے نا اسٹال سے کھائے نا تو وہ سیم یہی اسی طرح کا مطلب کہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس طرح اگر بنائے نا چنا چاٹ۔ اور میری بہت پاپولر ہے چنا چاٹ، بہت مطلب کہ دن کے 3-4 آرڈر تو لازمی چنا چاٹ کے آ جاتے ہیں مجھے۔ تو چلیں، یہ اس کے ساتھ بھی مجھے ایک اور آرڈر ریسیو ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد، پراٹھے تھے، رائتا تھا، چائے تھی، آلو انڈا تھا اور سپون تھی۔ تو یہ بناتے ہیں، چھوڑو موبائل بھی ٹھیک ہو گیا اور کسٹمر کو بھی چھوڑو، اللہ پوچھے ان سے۔ تو یہ میں نے پیاز سرخ کر لیے ہیں، اس میں میں نے آلو، ٹماٹر اور ہری مرچیں بس یہ ڈال دی ہیں۔ آلووں کو میں نا اچھی طرح ادھر فرائی کر لوں گی، کیونکہ وہ پھر جب میں اس کو مسالے میں بھون کے پانی لگاؤں گی نا تو وہ بہت کم ٹائم لے گا۔ ادھر آئل میں اچھی طرح ان کو میں نے فرائی کرنا ہے، تقریباً 5 سے 7 منٹ لگے تھے مجھے ان کو فرائی کرنے میں۔ ٹماٹر اس لیے ساتھ ڈال دیتی ہوں کہ وہ چپکنا شروع کر دیتے ہیں آلو، ٹماٹر ساتھ ہو نا تو پھر آلو چپکتے نہیں ہیں، وہ ہلکا ہلکا ٹماٹروں کا پانی ہوتا ہے نا، تو اسی لیے ٹماٹر وہ پھر ساتھ چپکتے نہیں ہیں، آلو جو ہے نا وہ چپکتے نہیں ہیں۔ کیونکہ فرینچ فرائز کی طرح اگر فرینچ فرائز کتنی جلدی بن جاتی ہیں آئل میں، لیکن اگر میں مسالے میں آلو ڈال دوں گی تو یہ گلیں گے ہی نہیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں۔ تو اسی طرح میں نا پہلے آئل میں ان کو اچھی طرح فرائی کرتی ہوں، تو فرائی کر کے میں نے ہلکا سا پانی لگا دیا، اوپر سے یہ اسپائسز ساری اپنے مرضی کے مطابق ساری ڈال لینی ہے۔ میرے پاس ہلدی، یہ ٹوٹی ہوئی مرچیں، سرخ مرچیں، ساری مطلب کہ ہر آئٹم جو تھی نا وہ میں نے ڈالی تھی، جو بیسک مسالے ہوتے ہیں سارے وہی ڈالے تھے میں نے، اور ڈال کے اچھی طرح ان کو اس کو میں نے بھوننا ہے، بالکل آئل سیپریٹ ہو، کچے مسالے کا کوئی ٹیسٹ نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اس کو پانی لگانا ہے، اور بس تھوڑا سا ہی پانی لگاؤں گی، اور اس کے بعد یہ فوراً ہی گل جائے گا، کیونکہ وہ آئل میں فرائی ہوئے ہیں نا تو وہ پھر اتنے دیر نہیں لگاتے۔ اور یہ دیکھ لیں یہ آئل سیپریٹ ہو چکا ہے، جو میں نے اس میں آئل ڈالا تھا۔ اچھا میں آئل بھی بہت کم ڈالتی ہوں، کیونکہ میرے جو کسٹمر ہوتے ہیں نا وہ ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے پھر وہ کتنا آئل لیتے ہیں، اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا تو وہ پھر ایشو بنتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، میں نے ہلکا سا پانی لگا کے بس اسی میں جب یہ خشک ہو جائے گا نا تو اوپر سے انڈا وغیرہ ڈال دوں گی، اور اسے ادھر ہی بن جائے گا۔ تو یہ ساتھ میرے پاس دہی میں نے نکالی تھی، اور رائتا میرے پاس کم تھا تو میں نے کہا چلو اسی میں تھوڑی سی دہی اوپر سے اور ڈال کے تو ابھی کا مکمل ہو جائے گا، اور بعد میں پھر میں بنا لوں گی۔ تو ساتھ آٹا بھی نکال لیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، بس اب پراٹھے رہ گئے تھے، اور چائے تو ویسے بھی میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور یہ ادھر میں نے انڈا بھی ڈال دیا تھا، اور بس مکس کرنا ہے اور آلو انڈا تیار۔ تقریباً ٹوٹل 15 منٹ لگے ہیں مجھے آلو انڈا بنانے میں، وہ بھی مطلب کہ بہت آرام سے، بڑے ایزی ہو گئے۔ اگر تو جلدی ہونا تو پھر تو جلدی اور جلدی بن جاتا ہے، چائے بھی بن گئی اور یہ رائتا بھی تیار ہے، ہر چیز تیار ہے، بس پراٹھے ہیں وہ بنانے ہیں، اور وہ بنا کے پھر اس کو ریڈی فار ڈلیوری کر دیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے، کیونکہ ادھر اس کا نا کچے انڈے کا ٹیسٹ نہ آئے، اچھی طرح اس کو بھونا کریں۔ کچے انڈے کا ٹیسٹ آئے نا تو بہت برا لگتا ہے۔ تو ساتھ ہی مجھے اور آرڈر آ گیا تھا جو کہ 4 پراٹھے تھے اور 2 شامی تھے۔ تو آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، مطلب کہ 15 منٹ میں بننے والا ہے، کیونکہ وہی بس پراٹھوں پہ ہی دیر لگنی ہے، اور تو کوئی دیر نہیں ہے۔ شامی میں نے شامی بھی فرائی کرنے ہیں، شامی بنے پڑے ہوتے ہیں، بس اٹھا کے فرائی کرنے ہیں، تو یہ بھی آسان ہے۔ اور یہ میں نے شامی دیکھے ہیں، شامی بنا رہی ہوں میں، اور شامی مجھے سرخ زیادہ ہو گیا، مجھے لگتا ہے سرخ زیادہ ہو رہے ہیں آج کل نا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ گیس کم زیادہ ہوتی رہتی ہے نا تو اس پہ بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہ پراٹھا میں دیکھیں، پراٹھا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں پراٹھا، میرا کون سا سٹائل ہے پراٹھا بنانے کا۔ میں نا رومال کے ساتھ بناتی ہوں، میرے سے نہیں بنتا یہ چمٹے کے ساتھ، مطلب کہ ایسے ہی آگے پیچھے کر کے تو کر لو پراٹھا بن گیا، نہیں بھائی، پراٹھا ایسے بنتا ہے جس طرح ہم مطلب کہ ہم سرگودا سے ہیں، تو ہم تو ایسے بناتے ہیں پراٹھا، ہم تو مطلب کہ صحیح مطلب کہ پکا کے اچھی طرح مطلب کہ پکاتے ہیں اس کو، اس کا کوئی اندر سے وہ کچا پن نہ رہے آٹے کا۔ وہ پراٹھا بننے جلدی جاتا ہے نا، تو آئل لگاتے ہیں تو پراٹھا جلدی بن جاتا ہے، تو اسی لیے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح دبا کے اس کو میں نے پکایا ہے درمیانی آنچ پہ، تو ابھی اتنا خوبصورت اور مزیدار پراٹھا بنانا، نرم ملائم، اور اتنا مطلب کہ کرسپی بھی ہوگا اور نرم بھی ہوگا۔
یہ نہیں کہ نرم مطلب کہ کرسپی ہوا ہے تو وہ بھی سخت ہو جائے نہ، یہ کرسپ بھی ہوگا اور سافٹ بھی ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح بنانے کا۔ تو اس طرح ایک دفعہ ٹرائی کریں، بہت مزے کا پراٹھا بنے گا۔ تو میں نے پہلے بھی 2 بنا لیے تھے، تیسرا تھا، یہ تیسرا بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح بناتی ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں اس طرح کر کے، مطلب کہ اب دوسری سائڈ سے میں نے نہیں رومال لگانا۔ اچھا دوسری سائڈ سے آپ نے بالکل ہی رومال کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور یہ دیکھیں یہ میرا پراٹھا بہت سرخ ہو گیا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کسٹمر کیا کہے گا، میرا بھی پراٹھا بہت سرخ ہو گیا اور چولہا تیز تھا نا، گیس تھوڑی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی، اس طرح اس مسئلے میں نہ کبھی سرخ ہوا کبھی نہیں، لیکن کم ہی ہوتا ہے، کم مطلب کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ آج ایک پراٹھا ہوا ہے، 3 صحیح تھے اور ایک زیادہ سرخ ہو گیا تھا، چلو پیک کر دیا۔ ساتھ ہی میرا ایک اور آرڈر آ گیا تھا تو یہ تو پیک ہو گیا، بس یہ مکس دال چاول 2 ہے۔ چلیں یہ تو آسان ہے کیونکہ دال بھی پڑی ہے میرے پاس اور چاول بھی پڑے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بنا چکی تھی۔ دال میں نے کل شام کو بنائی تھی، کل میرے پاس 17 آرڈر تھے، میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں، اس کے میں مطلب کہ عصر ٹائم میں نے دال بنائی تھی اور یہ میرے پاس دال ہے ابھی پڑی ہے، اور چاول میرے اب ختم ہو گئے ہیں چاول، اور میں بھگاؤں گی اور اس کو بوائل کروں گی اگر آرڈر کوئی نہ آئے۔ اگر آرڈر آئے گا تو فوراً ہی فٹافٹ کام کرنا ہے، مطلب کہ بیٹھنے والا یا بھگونے والا کام نہیں کرنا، بس گرم پانی میں ڈالنے اور فوراً ہی بھگونے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں آپ میرے پاس آرڈر ریسیو ہو چکا ہے مسر چاول کا، اور چاول بھی نہیں ہے اور مسر بھی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب بس میں بھگو کر رکھتی ہوں، اب گرم پانی میں ان کو رکھوں گی تھوڑی دیر اور ساتھ ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی، کیونکہ اب یہ بھگو کر رکھوں تو پھر تو نہیں نہ ہوں گے۔ تو یہ میرے پاس 2 ہی سرونگ تھی اور ساتھ میرے پاس یہ دال تھی جو گرم کر رہی تھی، ابھی بناتی ہوں ساتھ۔ اچھا یہ دیکھیں مسر میں نے نکالے ہیں پورا ہاف کے جی ہی بناتی ہوں، کیونکہ گھر میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بن رہے ہیں نا تقریباً یہ 1-2 بجے کا ٹائم ہے، تو میں نے یہ بنا رہی ہوں نا، تو گھر میں بھی یہی استعمال ہوں گے اور ادھر بھی یہی استعمال ہوں گے، اور میں بالکل بھی کوئی چیز نہیں بناؤں گی، تو اسی لیے میں ہاف کے جی مکمل ہی بنا دوں گی، تو گھر میں بھی ہو جائیں گے تو اور ساتھ ادھر بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں اچھی طرح مسالہ میں نے بھون لیا ہے، اور مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈالوں گی مسر ڈالوں گی، کیونکہ پھر اوپر سے مجھے تڑکا لگانا بہت وقت والا کام لگتا ہے، تڑکا لگاؤں یہ کروں وہ کروں تو وہ پھر اور زیادہ لیٹ ہوتی ہے۔ میں اسی لیے پہلے ہی اچھی طرح مسالوں میں ہر چیز بھونتی ہوں کہ مجھے جب میں اس کا پریشر کروں مجھے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس میں نے جسٹ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور بس بھیج دینا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے اس کے بالکل پانی خشک ہو گیا نا، تو پانی خشک ہونے کے بعد آئل سیپریٹ ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس میں پانی لگایا ہے اور پھر میں نے اس کو نا بس وسل چلنے تک اس کو 10 منٹ رکھنا ہے۔ جو میں مسر استعمال کرتی ہوں وہ 10 منٹ لیتے ہیں ٹوٹل، بھئی 10 منٹ وسل لگا نا تو بس ٹھیک ہے وہ ہو گئے۔ اور ساتھ ہی یہ ایک میں نے پیک کر لیا تھا مکس پیکنگ، اور دوسری میں نے کہا چلو آپ کو بھی ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی کس طرح پیکنگ کرنی ہے۔ یہ مکس پیکنگ ہے، یہ کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر مکس منگواتا ہے کہ سیپریٹ منگواتا ہے۔ تو یہ مکس منگوائی ہوئی تھی انہوں نے، تو مکس میں اس طرح کر کے بھیجتی ہوں۔ اچھا آج کل ہرا دھنیا نہیں مل رہا، ہرا دھنیا ملے بھی صحیح تو اس کی اتنی عجیب اسمیل سی ہوتی ہے نا، تو اسی لیے میں استعمال ہی نہیں کرتی۔ ہری مرچ اور اوپر سے ہلکا سا چاٹ مسالے سے بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے، ہلکا سا، زیادہ نہیں ڈالنا، ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈالنا ہے۔ اور یہ ادھر دیکھ لیں ادھر میرے چاول بھی بوائل ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں نے ادھر مسروں کو بھی پریشر لگا دیا ہے، اور یہ بن جائے گا، یہ آرڈر بھی بن جائے گا اور پھر ریڈی فار ڈلیوری کریں گے، کیونکہ ابھی تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرے پیک ہو گئے ہیں، تو پیک کر کے تو اس کو بس میں نے ابھی ریڈی فار ڈلیوری کر دینا ہے، میری طرف سے ریڈی ہے۔ ابھی تک اس کے 18 منٹ رہتے ہیں، اس کے 19 منٹ رہتے ہیں، اور 19 منٹ میں میں نے ابھی پریشر کو دم لگا دیا اور چولہا فل کیا ہوا ہے کہ اس کا وسل بجنے سٹارٹ ہو تو پھر میں چولہا میڈیم کر دوں، میڈیم پہ پھر میں تقریباً 10 منٹ میڈیم پہ پھر میں اس کو 10 منٹ پریشر آنے دوں گی بس۔ ابھی ادھر 8 منٹ رہ گئے ہیں اور میرے چاول ریڈی ہو چکے ہیں، اور اس کو ابھی تک 4 منٹ ہیں، 10 منٹ کمپلیٹ ہونے میں 4 منٹ ہیں، اور چاول میرے ریڈی ہو چکے ہیں، اور اس کو میں نے بس نیچے اتار کے رکھ دیا۔ اور یہ ساتھ میں نے دال اپنی پیک کر لی ہے، یہ دیکھیں دال میں نے 2 سرونگ میری ہیں، اور یہ میں نے بچا لی ہے کیونکہ یہ بچ گئی ہے، اور یہ ہم خود استعمال کر لیں گے۔ اوکے اللہ حافظ۔